وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم سیکھیں گے اسلام اور ایمان کی بنیادی چیزیں۔ ذخیرہ احادیث کے اندر ایک بہت ہی پیاری حدیث جس کو حدیث جبریل علیہ السلام کہا جاتا ہے، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے اور مشکات شریف میں یہ 2 نمبر حدیث ہے جسے امام بغوی رحمہ اللہ لے کر کے آئے ہیں کتاب الایمان کے اندر۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی علیہ السلام کے پاس موجود تھے، اچانک ایک شخص ہماری اس مجلس کے اندر آیا۔ اس نے انتہائی سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کے بال انتہائی سیاہ رنگ کے تھے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حیران تھے کہ اس کے اوپر سفر کے آثار نہیں تھے، یعنی کہ وہ سواری کے اوپر آیا یا پیدل چل کر کے آیا، مدینے سے باہر سے آیا تھا، لیکن عجیب بات تھی کہ تھا بھی مسافر اور سفر کے آثار اس پر نظر نہیں آ رہے تھے۔ وَلَا يُعْرَفُ مِنَّا أَحَدٌ، اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ نبی علیہ السلام آپ 2 زانو ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے گھٹنوں کو نبی علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ دیا اور اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں کے اوپر رکھ لیا، اور سب سے پہلے اس نے یہ سوال کیا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جو اسلام کی تعریف کی، جو آج ہماری اس حدیث کا بنیادی موضوع ہے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ۔ اسلام اس چیز کا نام ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وتقیم الصلاۃ، اور دوسری چیز نماز کا قائم کرنا، وتؤتی الزکوٰۃ، اور تیسری چیز زکوٰۃ کا ادا کرنا، وتصوم رمضان، اور چوتھی چیز رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور 5ویں چیز وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ بیت اللہ کا حج کریں۔ یہ 5 چیزیں نبی علیہ السلام نے اسلام کی تعریف میں بیان کی۔ یاد رکھیں، شریعت نے کبھی اعمال کو ایمان کے ساتھ بیان کیا اور کبھی اسلام کو اعمال کے ساتھ بیان کیا۔ اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے عمل کو اسلام کے ساتھ بیان کیا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے کے بعد 4 چیزوں کی اقامت، یعنی کہ نماز کا پڑھنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر صاحب استطاعت ہے، طاقت ہے، مال ہے تو بیت اللہ کا زندگی میں 1 دفعہ حج کرنا، یہ اسلام ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے کہا صدقتا، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ فعجبنا لہ، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہوئے، بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا بات ہے، خود ہی سوال کیا ہے اور جواب کے بعد خود ہی تصدیق کر رہا ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کر دیا، فاخبرنی عن الایمان، کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے بارے میں بھی خبر دیجئے کہ ایمان کس چیز کو کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان تؤمن باللہ، ایمان اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا، وملائکتہ، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور سابقہ تمام کتابوں پر، قرآن سے پہلے جتنے بھی صحیفے، صحف ابراہیم و موسیٰ، جتنے بھی صحیفے جناب داؤد علیہ السلام پر، اور اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام پر جو کسی نہ کسی شکل میں آج مختلف ناموں کے ساتھ موجود ہیں، ان انبیاء پر اترنے والے صحیفوں پر، کتابوں پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا، ورسولہ، اور سابقہ تمام انبیاء پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا کہ وہ اللہ کے رسول تھے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر یقین رکھنا، وتؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، اور اس بات پر یقین رکھنا
کہ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہمارے بارے میں ایک فیصلہ لکھ دیا، وہ اچھا بھی تھا برا بھی تھا، ہر شخص کے بارے میں جو ہے وہ اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے۔ اس چیز پر یقین رکھنا، اس 6 چیزوں کا نام ایمان ہے۔ تو یاد رکھیں یہ 6 چیزیں، اس کو ایمان مجمل بھی اہل علم نے بیان کیا ہے کہ کسی مومن کے لیے، کسی مسلمان کے لیے کم از کم ان 6 چیزوں کے اوپر یقین رکھنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اس شخص نے اگلا سوال یہ کیا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، کہ نبی آپ مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجئے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، کہ سوال کرنے والا اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس علم میں وہ برابر ہے۔ جتنا سائل کو پتا ہے اتنا ہی اس شخص کو پتا ہے جس سے پوچھا جا رہا ہے، یعنی کہ اس شخص کا علم اور نبی علیہ السلام کا علم اس خبر کے بارے میں برابر تھا۔ گویا کہ نبی علیہ السلام اس کی خبر کے بارے میں کہ وہ کب قائم ہوگی لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں۔ قال فاخبرنی عن اماراتها، اس شخص نے سوال کیا کہ اگر آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے تو کم از کم اس کی نشانیوں کے بارے میں کچھ خبر دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان تلد الامۃ ربتها، کہ ایک عورت اپنے آقا کو، اپنے مالک کو جنم دے گی۔ اہل علم نے ویسے اس کے کئی معنی کیے ہیں، لیکن عام فہم معنی یہ ہے کہ اولاد کا اپنے والدین کے اوپر حکومت کرنا، ان کو اپنی ملکیت سمجھنا، ان کی نافرمانی کرنا، یہ مراد ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اور نبی علیہ السلام نے دوسری چیز جو بیان فرمائی، ان تر الحفاة العراة العالة رعاشات یتطاولون فی البنیان، کہ آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے قریب ننگے جسم والے، ننگے پاؤں والے اور بکریوں کے چرواہے وہ بلڈنگیں اور عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ آج جس طرح دبئی کے اندر اور اسی طرح ریاض کے اندر، متحدہ عرب امارات کے اندر دنیا کی بلند ترین عمارتیں وہ قائم ہوئی، یہ نبی علیہ السلام کی اسی حدیث کی مصداق ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے جو پیشن گوئی کی تھی، یقیناً قیامت کی بہت سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ بندہ کچھ دیر ہم میں ٹھہرا پھر چلا گیا، تو نبی علیہ السلام نے اس کے جانے کے بعد مجھ سے پوچھا کہ عمر کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ کون شخص تھا؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ جبریل آتاکم یعلمکم دینکم، یہ جناب جبریل علیہ السلام تھے جو تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ یعنی کہ یہ بنیادی سوالات تھے جو صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے نہیں پوچھ رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب جبریل علیہ السلام کو انسانی شکل کے اندر نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ صحابہ نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا اور جو سوال و جواب ہوئے ان کو بھی دیکھا اور سنا۔ تو اس حدیث کے اندر انتہائی اہم اسباق کسی بھی حدیث کے طالب علم کے لیے، کسی بھی مسلمان کے لیے پنہاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مالک الملک ہمیں بھی حدیث کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس حدیث سے جو ہم نے آج سیکھا ہے یقینی طور پر انتہائی اہم اور بنیادی چیزیں ہیں۔ اللہ مالک الملک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی وما علی الا البلاغ المبین۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان